نبی نے ارشاد فرمایا قل لعاق والدیہ یفعل ما یشاء فإن مصیرہ الی النار، ماں باپ کے نافرمان سے کہہ دینا، ماں باپ کے نافرمان کو خبر سنا دینا کہ چلہ لگا، 4 مہینہ لگا، سال میں جا، خانقاہوں میں رہے، تہجد پڑھ، جو چاہے نیکی کر، بزرگ بن جا، اگر ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ حدیث قل لعاق والدیہ یفعل ما یشاء، ماں باپ کے نافرمان سے کہو جو چاہے نیکی کر، ٹھکانہ دوزخی۔ اگر جنت چاہیے تو ماں کو خوش کرو، باپ کو خوش کرو، ورنہ آپ کی ساری محنتیں، ساری عبادتیں اللہ رد کر دے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال أيضا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، اور ہماری مائیں اور بہنیں، کافی دیر سے آپ حضرات مختلف مضامین اور عنوانات کے تحت دین کی بہت مفید گفتگو، سلجھی ہوئی باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ عمل کے لیے، زندگی میں تبدیلی کے لیے، اپنے آپ کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ کی گئی تقریریں اور باتیں بہت کافی ہیں۔ مجھے بھی آپ حضرات نے یاد کیا ہے، سب سے پہلے میں اس یاد فرمائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ کے لیے، اپنے لیے ان 3 آیات کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور پھر ہم سب کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم انسان اللہ کی سب سے معزز باعزت مخلوق ہیں۔ لفظوں کو بدل کر یوں کہہ لیجئے کہ انسان ایک مخلوق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مخدوم ہے۔ یہ ساری کائنات اس کی خادم ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سمندر، چاند اور ستارے، جو کچھ بھی ہیں وہ انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ یہ سب انسان سے چھوٹے ہیں، مرتبے میں، مقام میں، عزت میں، اللہ کے یہاں ان کی شان کے نرالی ہونے میں سب سے زیادہ ممتاز اور مقدس مخلوق انسان۔ اسی کو ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ انسان مخلوق ہے اور ساری کائنات اس کی خادم ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ مخدوم اعلیٰ ہوتا ہے اور خادم ادنا ہوتا ہے۔ یہ زمین اپنی اتنی لمبی چوڑائی کے باوجود وہ انسان کے سامنے حقیر، مرتبے میں، مقام میں، جسم اس کا لمبا ہے۔ یہ سورج اتنا کام کر رہا ہے، اتنی تیز تپش رکھتا ہے،
لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، ایک انسان کی قیمت ہے۔ جب یہ قاعدہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ انسان مخدوم ہے، اعلیٰ ہے، یہ ساری کائنات اس کی خادم ہے، اب ایک دوسرا قانون بھی یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، قانون بنایا ہے کہ جب تک انسان سیدھا رہے گا، صحیح ڈگر پر چلتا رہے گا، ہدایت پر قائم رہے گا، تو اللہ کا یہ سارا نظام اللہ کی ترتیب کے مطابق چلتا رہے گا۔ اور جب انسان میں تبدیلی آئے گی، انسان میں خرابی آئے گی، تو اللہ کے اس نظام میں بھی خرابی آنا طے ہے۔ سورج وقت پر نکلے گا، چاند اپنے وقت پر روشنی دے گا، سمندر سکون کے ساتھ چلتا رہے گا، بارشیں وقت پر ہوں گی، زمین اپنی فصل پوری اگائے گی۔ کب تک؟ جب تک انسان ہدایت پر قائم رہے، اللہ کو مانتا رہے۔ اور جب انسان باغی ہو جائے گا، ہدایت سے ہٹے گا، نافرمانی اور کفر اور گناہ کا بہت زیادہ عروج ہو جائے گا، تو اللہ خود بتاتا ہے، اس کے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے، پھر اس نظام میں گڑبڑی ہونی شروع ہوتی ہے۔ پہلی آیت میں نے پڑھی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ سمندر میں، خشکی میں، فضاؤں میں اگر فساد رونما ہو رہا ہے، بگاڑ دکھائی دے رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ انسانوں کے کرتوت کی وجہ سے۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، تو اللہ اپنا قانون خود سنا رہا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اے انسانوں، چاہے وہ انسان مسلمان ہو، چاہے وہ انسان کافر ہو، چاہے وہ انسان مشرک ہو یا یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بے شمار گناہوں کو تو اللہ بخشتا رہتا ہے۔ اگر وہ ہر گناہ پر تمہاری پکڑ کرے تو تمہارا زمین پر رہنا دشوار ہو جائے۔ بے پناہ ہمارے گناہوں کو اس نے معاف کیا ہے، لیکن جب انسان بگڑنا شروع ہوتا ہے، حالات کچھ زیادہ ہی خراب ہوتے ہیں، تو اللہ کچھ تھپیڑے لاتا ہے، ہلی سی لگاتا ہے، تاکہ انسان کو ذرا سا شعور تو آئے، وہ اللہ کی قدرت کو پہچانے تو صحیح۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ بھی ایک بالکل واضح آیت ہے، جس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو جس حال میں اس زمین پر بسایا تھا، نعمتیں دی تھی، سکون دیا تھا، اطمینان دیا تھا، رزق دیا تھا، وقت پر بارشیں دی تھی، اللہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا جب تک کہ انسان خود اپنے اندر کا حالات کو نہیں بدل لیتا۔ یعنی وقت پر بارشیں ہوں گی، وقت پر سورج نکلے گا، سب کچھ ہوتا رہے گا، کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ جب انسان میں خرابی آئی تو پھر اللہ کا اس نظام میں بھی خرابی آئی۔ ہم ٹھیک ہیں، سارا نظام ٹھیک ہے، اور جس مقدار سے انسان میں بگاڑ آتا ہے، اسی مقدار کے مطابق کائنات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ جب بہت بگڑ جائے گا انسان، سن لینا اچھی طرح، جب اپنی حدوں کو پار کر جائے گا، انتہا کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو ہی مٹا دے گا، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ جبھی تو مسلم شریف کی روایت میں ہے، لا تقوم الساعہ، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ دور آ جائے کہ زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اب پھل بگاڑ ہو چکا ہے، اللہ قیامت قائم کر دے۔ جب تک مدرسے ہیں، مکاتب ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نماز وقت پر ہو رہی ہیں، کچھ بگاڑ بھی چل رہا ہے، تو کائنات بھی چلتی رہے گی، لیکن بگاڑ کے ساتھ چلتی رہے گی۔ کبھی سمندروں میں طوفان آ گیا، کبھی بارشیں رک گئی، کبھی بہت زیادہ بارش ہو گئی، کبھی اولے پڑ گئے، فصل برباد ہو گئی، طرح طرح کی بیماریاں پھیلنے لگی، ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا نظام۔ لیکن جب بگاڑ اپنی انتہا کو پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کائنات کا سارا سسٹم ہی ختم کر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مشہور روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے چند گناہوں کا تذکرہ کیا، اور ان گناہوں کے نتیجے میں کیا مصیبتیں انسان پر آتی ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا۔ ارشاد فرما رہے ہیں،
ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب۔ جب کسی قوم میں خیانت عام ہو جاتی ہے تو اللہ اس قوم کو ڈرپوک بنا دیتا ہے، اس کے اندر سے ایمانی طاقت، ایمانی جذبہ، شجاعت اور بہادری نکل جاتی ہے، وہ قوم پھسپھسی سی ہو جاتی ہے، ڈرپوک ہو جاتی ہے۔ کب؟ اذا ظہر الغلول، جب خیانت عام ہو جاتی ہے۔ خیانت کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ خیانت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے پاس اپنی امانت رکھتا ہے اور اس میں ہم کچھ خرد برد کر دیں، 19-20 کر دیں، تو کہتے ہیں خیانت ہوگی۔ یہ بھی خیانت ہے، لیکن صرف یہی خیانت نہیں ہے۔ خیانت کا مفہوم بہت واضح ہے، بہت واضح ہے اور بہت وسیع ہے۔ خیانت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اوپر جس قسم کی ذمہ داریاں ہیں، جب وہ ان ذمہ داریوں میں خامی کرتا ہے، کمی کرتا ہے، اس کمی کا نام خیانت ہے۔ مثلا ایک مزدور ہے، اس کو 8 گھنٹہ مزدوری کرنی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر وہ 8 گھنٹہ مزدوری نہیں کرتا ہے یا کرتا ہے لیکن کام میں سستی کرتا ہے، پورے دن میں اس کو چنائی 1000 اینٹ کی کر دینی چاہیے تھی، 800 کی کرتا ہے، یہ خیانت۔ ایک معمولی سی مثال میں نے دی۔ ایک مدرس ہے، ایک مکتب میں پڑھانے والا ہے، ایک دیندار آدمی ہے، اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں اپنے سر پر رکھتا ہے، یہ سب امانتیں ہیں۔ ان میں جب انسان کوتاہی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ کا ارشاد ہے جو ابن عباس نقل کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کی ساری باتیں اللہ کی بات ہیں، تو اللہ گویا فرما رہا ہے کہ جب کسی قوم میں خیانت عام ہو جاتی ہے تو میں اس قوم کو ڈرپوک بنا دیتا ہوں، بزدل بنا دیتا ہوں۔ آج برا مت ماننا، مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے لیکن بڑے بزدل ہو گئے ہیں، بہت بزدل ہو گئے ہیں، آپس میں لڑنے کے لیے طاقتور ہیں، بھائی بھائی کو پر لٹ مارے گا، اور اتنے بہادر ہیں، مرد تو مرد، ہماری عورتیں بھی لٹ بجانے میں کم نہیں ہیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی ویڈیو آتی رہتی ہے، فلاں گاؤں میں لٹ بجا، فلاں گاؤں میں لٹ بجا۔ کون کس سے بجا رہا؟ مسلمانوں سے بجا رہے ہیں۔ مسلمان سے لڑ رہا ہے، خاندان سے لڑ رہا ہے، اور مرد ہی نہیں، عورتیں بھی پتھر اور گیڑ ہاتھ میں لے کر برسا رہی ہیں، عورتیں بھی لٹ بجا رہی ہیں۔ ویسے تو اتنے بہادر ہیں لیکن غیر کے سامنے، کفر کے سامنے، شرک کے سامنے انتہائی بزدل۔ ایک پولیس والا گاؤں میں آ جائے، پورا گاؤں خالی ہو جاتا ہے۔ یہ تمہاری طاقت کا حال ہے، مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ تو یہ کس چیز کا نتیجہ ہے کہ جب خیانت عام ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو، مسلمانوں کو بزدل کر دیتا، ان کی طاقت ایمانی کو سلب کر لیتا، اور اتنی کمزور ہو جائے گی، اتنی کمزور ہو جائے گی مسلمان قوم کہ سارا جہاں اس کو کھانے کے لیے، نگلنے کے ٹوٹ پڑے گا۔ یہ بھی حدیث میں پیشین گوئی ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها۔ ارشاد فرمایا وہ دور قریب ہے، کوئی بہت دور نہیں ہے، کہ سارے انسان تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں برباد کرنے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسروں کو دعوت دیں گے، جیسے کھانے کے پیالے پر دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، بھائی یہ کھانا ہے، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ اے مسلمانوں، تمہارا نام و نشان مٹانے کے لیے غیر ایک دوسرے کو اکٹھا کریں گے، سب متحد ہو کر تمہارے خلاف یلغار کریں گے۔ یعنی یہود، نصارہ، سکھ یا مشرک، منافق، کافر، جتنی بھی برادریاں ہیں، آپس میں 1000 اختلاف کے باوجود مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جائیں گے اور سب مل کر مسلمانوں کو دبانے کی اور مارنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا دور آئے گا، آئے گا۔ حضور نے فرمایا تھا آ گیا ہے، حضور نے اس وقت فرمایا آئے گا، آ چکا ہے، سارا جہاں ہم کو مٹانا چاہتا ہے۔ تو 313 صحابہ جو 1000 پر غالب آئے تھے، جو شہادت کو اپنی تمنا سمجھتے تھے، ان کا شوق تھا شہادت، تو انہوں نے ایک عجیب سا سوال کیا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت تھوڑے رہ جائیں گے جو سارا جہاں ہمارے خلاف ہوگا؟
جو ہم سب کو مارنے کے لیے متحد ہو جائیں گے، کیا مسلمان تھوڑے رہ جائیں گے؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اے اللہ نبی کم رہ جائیں گے؟ یعنی صحابہ کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ ہمیں بھی کوئی مٹا سکتا ہے، سارا جہاں ہمارے خلاف متحد ہو سکتا ہے، کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ وہی جنگ کرنا، شہادت کا شوق رکھنا ان کی ایک چیز تھی۔ میں آپ کو درمیان میں ایک بات سناؤں، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ میں یوں کہا کرتا ہوں یہ شہید نہیں ہوئے تھے، انہوں نے خود جام شہادت پیا تھا، خود ہی گلے سے لگایا شہادت کو۔ کیوں؟ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب حضرات کی نگاہ ہے تفسیر پر۔ بدر کے موقع پر 1 سال پہلے، غزوہ احد سے 1 سال پہلے بدر ہوئی ہے، اور بدر میں 70 کفار مارے گئے تھے، 70 کفار قید ہوئے تھے۔ یہ جو 70 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے، ان کے بارے میں رائے مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے، ان 70 قیدیوں کو ختم کر دیں، قتل کر دیں، یا مال لے کر فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں، یہ مشورہ چل رہا ہے۔ تو جبرائیل امین آئے، انہوں نے بھی اپنی ایک رائے دی کہ اللہ آپ کو اختیار دے رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کو اختیار دے رہا ہے، آپ کے صحابہ کو اختیار دے رہا ہے، لیکن تفصیل اس اختیار کی یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان 70 کافروں کو جو قید میں ہے قتل کر دیجئے، اور یہ پہلی اسلام کی جنگ ہوئی ہے تو ایک رعب، ایک دبدبہ آپ کا قائم ہو جائے گا، کفر کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ایک شکل تو یہ ہے اے اللہ کے نبی، دوسری شکل یہ ہے کہ ان 70 قیدیوں کو فدیہ لے کر، پیسہ لے کر چھوڑ دیجئے، لیکن اگر یہ دوسری شکل آپ اختیار کریں گے تو اگلے سال آپ کے صحابہ میں سے 70 شہید ہونے طے ہیں۔ یہ جبرائیل نے آ کر سنایا تھا، اگر آپ ان کو قتل کرتے ہیں وہ بھی آپ کو حق ہے، کفر کی کمر ٹوٹ جائے گی، پورے عالم میں آپ کی چھپ اور آپ کا رعب چھا جائے گا۔ اور اگر آپ قتل کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ آپ کے برادر ہی ہیں، مکے کے لوگ ہیں، آپ کے خاندان کے ہیں، آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، اور اس امید پر کہ دیر سویر ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہی ہو جائیں، تو دوسرا کام کر لیجئے کہ آپ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیجئے، لیکن یاد رکھنا اگلے سال 70 صحابہ شہید ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان یہ بات رکھ دی، بھائی جبرائیل یہ کہہ کر گئے، تو صحابہ نے سب نے کہا اے اللہ نبی فدیہ لے کر چھوڑ دیجئے، جہاں تک شہادت کی بات ہے تو وہ ہمارا شوق ہے، ہماری تمنا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ احد کے موقع پر جو 70 شہید ہوئے وہ ہوئے نہیں، شہادت انہوں نے مانگی ہے، اپنے اختیار سے گلے لگایا ہے۔ تو وہ صحابہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی ایسا کیسا ہو جائے گا کہ مسلمان اتنا دب جائے، اتنا کمزور ہو جائے کہ سارا جہاں اس کے خلاف اکٹھا ہو رہا اور وہ دبے ہی چلا جائے، کیا ہم کم رہیں گے اس وقت؟ یہ صحابہ نے سوال کیا۔ فرمایا نہیں بل انتم کثیر، تم اس وقت بہت بڑی تعداد میں رہو گے، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں رہو گے۔ آج بھی ہندوستان میں بے شمار مسلمان ہیں، ہندوستان سے باہر چلے جاؤ بے شمار مسلمان ہیں، تم بہت بڑی تعداد میں رہو گے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت کے مسلمان دیکھنے میں بے شمار ہوں گے، بے انتہا ہوں گے، لیکن وہ پانی پر بہتے ہوئے جھاگ اور خس و خاشاک کی طرح ہوں گے، تنکوں کی طرح ہوں گے، سر بے شمار ہیں، مسلمان مسلمان مسلمان، لیکن بے دم ہوں گے، بے جان ہوں گے۔ اب دوسرا سوال، کیوں اے اللہ کے نبی ایسا ہو جائے گا؟ کیوں ہو جائے گا؟ جب مسلمان بڑی تعداد میں ہیں تو ایسا کمزور کیوں ہو جائے گا؟ کیوں وہ آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر پائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے اسی حدیث کے اخیر میں 2 بیماریوں کی نشاندہی کی۔ آپ ٹھنڈے دل سے غور کرنا، وہ 2 بیماریاں ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دل میں وہن پیدا کر دے گا۔ صحابہ نے کہا وہن کیا چیز ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا کراہیت الموت، کراہیت الموت۔ نمبر 1، ہر انسان مرنے سے ڈرنے لگ جائے گا، ہر مسلمان موت کو ناپسند کرے گا، اس لیے کہ اعمال نہیں ہے، آخرت پر یقین کمزور ہے، خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے ہر ایک ڈر رہا ہوگا موت سے۔ جب ہر ایک موت سے ڈرے گا تو کیوں میدان جہاد میں اترے گا؟ اور ہر ایک اپنی جان بچانے کی فکر میں لگا رہے گا، ہر ایک کے اندر
خود غرضی ہوگی کہ کچھ بھی ہو بھائی ہم بچیں، ہمارا گھر بچے، ہماری اولاد بچے، دوسرا ڈوبے تو ڈوبے، ہر ایک کی یہ سوچ بن جائے گی، کراہیت الموت۔ اور نمبر 2 پر ارشاد فرمایا حب الدنیا، حب الدنیا، دنیا کی محبت دلوں میں اتر جائے۔ جب دنیا سے دل لگ جائے گا تو کون مر کر آخرت میں جانا چاہے گا؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ تو حب الدنیا، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی مسلمانوں میں جب پیدا ہوگی تو وہ بزدل ہو جائیں گے، حقیر ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، سارا جہاں مل کر ان کو ختم کرنا چاہے گا۔ آج صورتحال یہی ہو رہی ہے۔ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سنا رہا ہوں، تو پہلی چیز ابن عباس نے سنائی کہ جب خیانت عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دے گا، القی اللہ فی قلوبہم الرعب۔ دوسری خرابی کی طرف نشاندہی فرمائی، ارشاد فرمایا وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتِ۔ بہت دھیان سے سننا، وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتِ۔ جس قوم میں زنا عام ہو جائے گا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہہ رہے ہیں ان میں موت بہت زیادہ ہونے لگیں، طرح طرح کے حادثے ہوں گے۔ آپ بھی اسی لیے پریشان ہیں، کبھی کوئی حادثہ ہو رہا، کبھی ایکسیڈنٹ ہو رہا، کبھی کسی نیچے دب کے مر گئے، کبھی کچھ ہوگا، کبھی کچھ ہو گیا، طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں جس قوم میں، جس علاقے میں، جس ملک میں زنا پھیلے گا، زنا عام ہوگا تو وہاں موت بھی کثرت سے ہونے لگیں گی، طرح طرح کے حادثات ہوں گے اور لوگ مریں گے۔ آج ہم مسلمان، بہت صفائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج ہم سب مسلمان کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں، ہماری آبادیوں میں زنا کثرت سے ہو رہا ہے۔ زنا صرف وہی نہیں، آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، کان کا زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، اور وہ تو اعلیٰ قسم ہے کہ ایک غیر مرد غیر عورت آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں، وہ تو اعلیٰ قسم ہے زنا کی۔ تو آنکھوں کا زنا، بد نظری کرنا، ماں اور بہنوں کو، بیٹیوں کو تاکتے رہنا، کانوں کا زنا، گانا سننا، غیبتیں سننا، زبان کا زنا جیسے مفتی ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے، جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، یہ سب کیا زنا ہے۔ ایسے ہی غیر مرد کا غیر عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ بھی زنا ہے۔ یہ سب شکلیں میوات میں بہت کثرت سے ہو رہی ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں جب زنا عام ہو جائے گا تو موت عام ہو جائے گی۔ اور یہ زنا کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری اور آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ ہم جو بڑے ہیں اور ذمہ دار ہیں، گھر کے جو دادا ہیں، گھر کے جو ابا ہیں، گھر کے جو تایا ہیں، بڑے ہیں، ان کے نیچے ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی پوتیاں ہیں، ان کے نواسے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، یہ جو بڑے ذمہ دار ہیں گاؤں کے، ان کی غفلت کی وجہ سے یہ زنا عام ہوتا ہے۔ ایک قاعدہ یاد رکھو، اگر آدمی اپنی ذاتی اعتبار سے پورا دیندار بن جائے، تہجد بھی، اشراق بھی، اوابین بھی، گشت بھی، چلے بھی، 4 مہینے بھی، سال بھی، سب لگا رہا پابندی سے، اور یوں یومیہ تلاوت کا اہتمام، تسبیحات، خانقاہوں میں جانا، علماء کی مجلس میں بیٹھنا، سارا کام کرتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا دیندار ہے، لیکن اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کا پوتا، اس کی پوتی، نواسے نواسی جو اس کے ماتحت ہیں، اگر ان کی طرف سے یہ غافل ہے، ان کی تربیت کی فکر نہیں کرتا تو اللہ کی قسم مکمل دینداری کے باوجود دوزخی ہے۔ سن لینا اچھی طرح، صرف اپنی دینداری سے دھوکہ مت کھانا۔ اللہ نے 2 فرض دیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ 2 فرض ہیں۔ اپنی ذات سے بہت دیندار ہو گیا ہے تو اپنے بچانے کی فکر کر لی، لیکن بیوی ہے، بچے ہیں، پوتے نواسے ہیں، ان کی اگر آپ نے فکر نہیں کی اور یہ خدا نخواستہ بے راہ ہو گئے، شراب کے عادی ہو گئے، زنا کے عادی ہو گئے، کفر میں چلے گئے، نفاق میں چلے گئے، بے عمل ہو گئے، اس سب کا گناہ آپ کے سر پر۔ اس لیے اچھی طرح سن لینا، تہجد پڑھو مت پڑھو، اشراق پڑھو مت پڑھو، اوابین پڑھو مت پڑھو، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، یعنی یہ چیزیں فرض نہیں ہیں۔ تہجد پڑھتے ہو بہت اچھی بات، نہیں پڑھتے ہو تو کوئی گناہ نہیں،
इशराक पढ़ते हो बहुत अच्छी बात, वाह वाह। नहीं पढ़ते हो तो कोई गुनाह नहीं। अवाबीन पढ़ते हो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ते तो कोई गुनाह नहीं। तस्बीहात पढ़ते हो बहुत अच्छी बात, नूर अला नूर, नहीं पढ़ते हो तो कोई गुनाह नहीं। यानी अल्लाह कल क़यामत में आपसे नहीं पूछेगा तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ी, इशराक क्यों नहीं पढ़ी, अवाबीन क्यों नहीं पढ़ी, तस्बीहात क्यों नहीं पढ़ी, बिल्कुल सवाल नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह आपसे ये ज़रूर सवाल करेगा बेटों की क्या तरबियत की थी, बच्चियों की क्या तरबियत की थी, पोतों और नवासों को देखा था कि नहीं देखा, ये सवाल आपसे होगा। अगर आप मस्जिद में अवाबीन नहीं पढ़ पा रहे हैं, तहज्जुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, तिलावत नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से कि उस वक्त अपने बच्चों की निगरानी करते हैं, देखते हैं कि वो रात में कहाँ है, वक्त पर आकर सो रहे कि नहीं सो रहे, इस वजह से तहज्जुद रह गई, अवाबीन रहेगी, अल्लाह की कसम बिन पढ़े आपको तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा, बिन पढ़े मिल जाएगा। अल्लाह भी जानता है कि बच्चों की तरबियत के लिए माहौल इतना ख़राब था कि अगर तवज्जो न करता तो वो कहीं और चला जाता। रात को इशा के बाद फ़ौरन उसने हाज़िरी ली, फला कहाँ है, फला बेटा कहाँ है, लड़की कहाँ है, वक्त पर है कि नहीं है, सो गए कि नहीं सो गए, मोबाइल तो नहीं इनके पास, इन सब की चौकसी करता है। इस वजह से बेचारा नफिल नहीं पढ़ पाता। अल्लाह बिन पढ़े आपको अजर दे देगा और आपकी मेहनत से ये बच्चे राह रास्त पर आ गए, आपके लिए सदका जारिया बन जाएंगे। आप अपनी कब्रों में सो जाएंगे, ये नमाज पढ़ेंगे, ये तिलावत करेंगे, उनका अजर और सवाब ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। तो इस सब की जिम्मेदारी हमारे सर पर। यूं ही नहीं कह रहा हूँ, सब अहादीस के मुताले से कह रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास। जब आदमी मरता है तो उसके अमल का सिलसिला बंद, न वो तस्बीह पढ़ पाएगा, न नमाज पढ़ पाएगा, ख़त्म हो गया, कुछ नहीं कर पाएगा। मगर 3 नेकी ऐसी हैं कि मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता रहता है। उसमें आखिरी चीज़ सुना रहा हूँ, 2 को छोड़कर तीसरी चीज़ सुना रहा हूँ। आपने इरशाद फरमाया, अव्वलदिन सालिहिन, नेक औलाद। अगर आपने मेहनत की, तरबियत की, औलाद को पढ़ाया लिखाया और उनको दीन पर कायम कर दिया और दुनिया से आप रुखसत हो गए, अब ये औलाद ज़िंदगी में जितने नेक काम करेगी उस सब का अजर सवाब आपको भी मिलेगा, माँ को भी मिलेगा, बाप को भी मिलेगा। यह है अव्वलदिन सालिहिन। और अगर खुदा न खास्ता आपकी तरबियत में, देखभाल में कमज़ोरी रह गई तो आप भी माखूज होंगे, अल्लाह के यहाँ आप नहीं बच पाएंगे। तो अब अगर मेवात में, हमारे इलाकों में मौतें कसरत से हो रही हैं तो यूँ ना सोचो कि क्यों हो रही हैं, बात खुल गई कि ज़िना जब आम होगा तो मौतें कसरत से होंगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने तीसरी चीज़ सुनाई, वला नक़स क़ौमुनिल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला क़ुतिअ अन्हुमुर रिज़्क़। इरशाद फरमाया, जब कोई कौम नाप तोल में कमी करने लगती है, दूध दे तो उसमें भी डंडी मार दी, लीटर पूरा नहीं तोला, तराजू से सामान तोला उसमें भी डंडी मार दी, पूरा नहीं तोल के दिया, ये नाप तोल में कमी। जब धोखा दही करे, नाप तोल में कमी करने लग जाए कौम, तो अल्लाह ताला उनसे रिस्क को रोक लेता है। इल्ला क़ुतिअ अन्हुमुर रिज़्क़। देखने में खूब है, लाखों कमाएंगे, लेकिन ऐसी ही आफतें आ जाएंगी, कोई बीमारी लग गई, कोई मुकदमा लग गया, सारा पैसा वहाँ चला गया, वहीं ज़मीन के ज़मीन, कुछ नहीं बचेगा। देखने में आ रहा खूब, लेकिन जाएगा भी ऐसे ही, कोई बरकत नहीं हो। और अगर हलाल का है, अच्छा है, पाकीज़ा है, तो थोड़ा भी आपकी ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाएगा, आपकी कोई ज़रूरत रुकेगी नहीं। और बेशुमार धन आपके पास आया लेकिन हराम का आया तो अल्लाह की कसम वो आपको लेकर डूबेगा। दरमियान में एक बात और इशारा करता चलूँ, हमारी जितनी मेहनतें हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जितनी भी हम मेहनतें कर रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए लगे हुए हैं, इन सब की कबूलियत हलाल रोज़ी पर है। इन सब की कबूलियत हलाल रोज़ी पर है। अगर हमारी रोज़ी हराम है तो आपकी नमाजें, आपके रोज़े, आपकी तस्बीहात, आपकी तिलावत, आपका हज सब मरदूद हो जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह ताला एहतियात बरतने वालों की इबादतों को कबूल करता है। आज रिज़्क़ हराम इतना आम हो गया, घर घर में सब ओलेस काट रहे हैं, टटलू काट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। कहाँ से आए कुछ परवाह नहीं, बस आना चाहिए। नबी ने इरशाद फरमाया था, एक दौर आएगा, ला युबालिल मरउ मा अखद मिन्हु अम मिनल हलाल अम मिनल हराम। एक दौर आएगा कि भूख पैसे की इस कदर बढ़ जाएगी
کہ ہر آدمی چاہے گا پیسہ پیسہ پیسہ، یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، لیکن پیسہ چاہیے۔ آج وہی تو دور ہے۔ اسلام میں پیسہ رکھنا، کمانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسلام آپ کو کھلی اجازت دیتا ہے، مذہب پابندی نہیں لگاتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ حلال کماؤ اور فضول خرچی نہ کرو۔ بس دو پابندیاں، حلال کماؤ، فضول خرچی نہ کرو، چاہے کروڑوں میں کماؤ، اربوں اور خرب کماؤ، کوئی اسلام منع نہیں کرتا، آپ کو کھلی اجازت ہے۔ لیکن جب حرام آئے گا، جوا کے ذریعے، سٹا کے ذریعے، اولیس کے ذریعے، ٹٹلو کے ذریعے، تو پھر آپ کی ساری ریاضتیں، محنتیں، تسبیحات سب مردود ہیں، اللہ قبول نہیں فرمائے۔ ایک حدیث درمیان میں سناؤ، نبی نے ارشاد فرمایا، من اشترى ثوبا ب10 دراہم فیہ درہم حرام، جس بندے نے 10 درہم میں، آج کے زمانے کے اعتبار ترجمہ کر لو، جس بندے نے 10 روپے میں کوئی کپڑا خریدا، لنگی خریدی، کوئی ساپی خریدی، کوئی ٹوپی خریدی، اس میں 1 درہم، 1 روپیہ حرام کا ہے، باقی 9 حلال کے ہیں، یعنی 99% پاک ہے، حلال ہے، 1% حرام کا ہے۔ تو اب کیا ہے وہ سنو، نبی نے ارشاد فرمایا، جس نے 10 درہم میں کپڑا خریدا، 1 درہم حرام، 9 حلال، لم يقبل اللہ لہ صلاۃ ما دام علیہ، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر ہے اللہ اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کرے، ایک بھی۔ اور جو آدمی 10 کا 10 درہم حرام رکھتا ہو، 10 کے 10 روپے حرام کے ہو، اس کا کپڑا خریدے، پیسہ اور کھانا کھائے، کچھ اور کرے، اس کی عبادتیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ ایک ہی روپے کو پر سے یہ بگاڑ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو اس قابل بننا ہے کہ آپ کی عبادتیں قبول ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، اللہ کی محبت کی نگاہ آپ پر آئے، مصیبتیں دور ہوں، تو پہلا اس چیز کا اہتمام کرو کہ آپ کی آمدنی حلال ہونی چاہیے، آپ کی روزی پاک ہونی چاہیے۔ حضرت سعد حاضر خدمت ہوئے، صحابی ہیں، بڑے اونچے درجے کے ہیں، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حق میں دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھ کو مستجاب الدعوہ بنا دے۔ مستجاب الدعوہ کا مطلب ہے کہ میں جب بھی دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے، میں جب بھی مانگوں فوراً قبول ہو جائے، کبھی رد نہ ہو، میں ایسا بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی نے ارشاد نہیں فرمایا کہ تم تہجد پڑھا کرو، تم تلاوت روزانہ 10 پارے کیا کرو، تم 13 تسبیح پوری کیا کرو، تم یوں کیا کرو، کوئی وظیفہ بتایا، کچھ نہیں، بس ایک ہدایت دی، فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ۔ اے سعد، اگر تم اس حال میں پہنچنا چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو تو اپنی روزی کو پاک کر لو، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے۔ اطب مطعمک، اپنی خوراک، اپنا کھانا حلال کر لو، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ کوئی وظیفہ نہیں بتایا، تو یہ دعا کے لیے نہیں، تمام عبادتوں کے لیے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث چل رہی ہے، ارشاد فرمایا، جب کسی قوم میں زنا عام ہوتا ہے تو موتیں کثرت سے ہوتی ہیں، جب کسی قوم میں خیانت ہو جاتی ہے اللہ بزدل بنا دیتا ہے، یہی مضمون چل رہا ہے۔ اور چوتھی چیز حضرت نے ارشاد فرمائی، وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ عَدْلٍ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمَ، جب کوئی قوم، اس کے ذمہ دار، اس کے ٹھونڈے، اس کے پنچ ناحق فیصلہ کریں، نا انصافی کریں، ظلم کریں فیصلہ کرنے میں، تو پھر قتل و غارت، خون بہانا عام ہو جاتا ہے۔ پھر قاتل کو کوئی ڈر نہیں لگتا کہ اس کی جیب گرم کر دیں گے میری جان بخش جائے گی۔ آج یہی ہو رہا ہے، جو گاؤں میں ذمہ دار ہیں، ٹھونڈے ہیں، جو رات میں ان کی جیب بھر دے گا صبح اس کی سی بولی بولیں گے، خوب پتہ، آنکھوں سے دیکھا سارا تماشا، دل گواہی دے رہا ہے، لیکن جس نے جیب گرم کر دی صبح کو یہ سارے پنچ اسی کی بات کریں گے، حق کوئی نہیں کہے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ایسا ہونے لگ جائے گا تو حضور نے ارشاد فرمایا پھر قتل و غارت، خون بہانا عام ہو جائے گا۔ یہ میں حدیث سنا کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے اپنے بدلنے سے کائنات کا نظام بدلتا ہے۔ اگر ہم بالکل ٹھیک رہیں گے تو اللہ کا سارا نظام بھی ٹھیک رہتا ہے۔ یہ ہمارا خادم ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند اور سورج، سمندر، یہ سب ہماری خدمت کے لیے ہیں۔ خادم کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ مخدوم کے خلاف کرے،
اگر وہ ٹیڑھا چل رہا ہے، خادم کی نظریں بدل رہی ہیں، مخدوم میں کوئی خرابی آئی ہے، انسان میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، اللہ نے قانون ہی ایسا بنایا، اے انسان جب تک تو سیدھا رہے گا میری ساری دنیا بھی تیرے حق میں سیدھی ہے، سب تیرے خدمت کے لیے تابع ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے گا سارا جہاں اس کا ہو جائے گا۔ تم نے بزرگوں کے بارے میں سنا ہوگا، شیر پہ سواری کرتے تھے، فلاں کرتے تھے، شیر تو کھانے کے لیے، پھاڑنے کے لیے، وہ کیوں نہیں کھاتا اس کو؟ وہ اللہ والا اللہ کا ہو گیا تو ساری چیز اللہ نے اس کے تابع کر دی ہے۔ آپ میں بھی یہ خوبیاں ہیں، ان بزرگوں کے لیے کوئی الگ قاعدہ نہیں تھا، آپ کے لیے بھی یہ قاعدہ ہے۔ جب یہ بگاڑ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر اللہ کا کائنات کا نظام بھی آخری مرحلے کو پہنچے گا اور قیامت آئے گی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹائم تو زیادہ نہیں ہو رہا ہے، کتنا بج گئے؟ 4 ہو گئے، 15-20 منٹ اور صبر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کچھ اہم باتوں کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا جب یہ باتیں پیدا ہوں گی تو پھر زلزلے کثرت سے آئیں گے، لوگوں کی شکلیں انسانوں کی سی شکل نہیں، کتوں کی سی، بلیوں کی سی، خنزیر کی سی ہو جائیں گی، اچانک دھرتی پھٹے گی، لوگ زمین میں دھس جائیں گے، یہ سب تبدیلی آئیں گی۔ ان کو کہتے ہیں قیامت کی نشانیاں، قیامت کی علامتیں، وہی احوال کی تبدیلی، انسانوں کی تبدیلیاں۔ لمبی حدیث ہے، اس کا کچھ خلاصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، اذا اتخذ الفیء دولا، جب مال غنیمت کو دولت سمجھ لیا جائے گا۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ اب نہیں ہے، پہلے تھا۔ مال غنیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت جہاد کرنے کے لیے گئی، کافروں سے مقابلہ ہوا، مسلمانوں کی جیت ہوئی، کافر ہار گئے، میدان چھوڑ کر وہ بھاگے۔ جب وہ بھاگتے ہیں تو اپنی سواریاں، اپنے جانور، روپیہ، پیسے، سامان چھوڑ کر بھاگتے ہیں، اس سارے سامان کو مسلمان جمع کر لیتے ہیں، یہ غنیمت ہے۔ پھر یہ مجاہدوں میں بٹتا ہے، یہ مال غنیمت، اس میں ہر ایک مجاہد کا حصہ ہوتا ہے۔ تو نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جب ایسا خراب دور آ جائے، جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں کہ وہ غنیمت کو دولت سمجھیں، جس کے ہاتھ جو چیز پڑ گئی وہ اس کی ہے، ایسا مزاج بن جائے، پھر کیا ہوگا وہ اخیر میں سناؤں گا۔ نمبر 2 پر حضور نے فرمایا جب زکوٰۃ مغرم ہو جائے، اذا کانت الزکوٰۃ مغرما، جب زکوٰۃ لوگوں کے لیے بوجھ کی چیز بن جائے۔ زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن بوجھ سمجھ کے دیتے ہیں، یار یہ کیا جرمانہ، سال میں مرتبہ دینا پڑتا ہے، لاکھ میں سے اتنا نکالنا پڑتا ہے، طبیعت پر باہر پڑتا ہے، بوجھ پڑتا ہے، کچھ تو دے دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے ہیں۔ جب ایسا مزاج بدلے انسانوں کا، مسلمانوں کا، تو پھر جو خبریں آئیں گی وہ بعد میں۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، جب دور ایسا آ جائے کہ دین کے لیے نہیں پڑھا جا رہا، دنیا کے لیے پڑھا جا رہا۔ مولانا اس لیے بن رہے ہیں تاکہ لوگ میری عزت کریں گے، کسی بڑے مدرسے میں پڑھایا کروں گا، حافظ جی اس لیے بن رہے ہیں کہ رمضان میں قرآن سنا کر پیسے لیا کروں گا۔ اب یہ سب الگ الگ مسئلے اگر شرح کروں گا تو پھر حدیث وقت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو دین کو پڑھا جائے گا، خوب پڑھا جائے گا، لیکن مقصد آخرت نہیں رہے گا۔ آج مدرسوں کی کمی نہیں، مکتب کی کمی نہیں، بہت ہیں، لیکن دین کے لیے نہیں، دنیا کے لیے پڑھا جا رہا ہو۔ ہمارے ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کی نیت بھی یہی ہوتی ہے۔ ہم خود مدرسہ چلاتے ہیں، جب کوئی بچہ بار بار بھاگ جاتا ہے تو ہم اس کے باپ کو، ذمہ داروں کو بلاتے ہیں، بھائی لے جاؤ، یہ ٹکتا نہیں، بار بار بھاگ رہا ہے، تو ہاتھ جوڑ کر مول صاحب کوئی بات نہ، پٹ کے رکھ، روٹی سبزی نکال کھائے گا، کچھ تو پڑ جائے گا، میاں جی بن جائے گا ٹکڑ میں۔ اب بتاؤ نیت یہ ہے، یوں نہیں کہ مول صاحب 2-4 سال اور پٹ کے رکھو، بھائی کلمہ نماز کا ہو جائے گا، کچھ سمجھ جائے گا، مول صاحب بڑھے مت بڑھے، کم سے کم دیندار تو رہے گا، یہ نہیں ہر روٹی نکال کھائے گا انہیں۔ یہ تُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کو دنیا کے لیے پڑھا جا رہا ہوگا۔ یہ تو عام نشانیاں تھی، اب سنو خطرناک نشانیاں جن کو آپ سب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ارشاد فرما اذا اطاع الرجل زوجته وعق امه، 2 نشانیاں ہیں۔ جب تم دیکھو کہ آدمی، مرد اپنی بیوی کا کہنا مانتا ہے اور ماں کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہر گھر کی کہانی،
اور جتنے بوڑھے ہیں انہیں تو ایک دم سے ٹھنڈک سی لگی ہوئی، با مول صاحب صحیح کہہ رہے ہو، سب دکھ پائے ہوئے ہیں، سب دکھ پائے ہوئے ہیں، تمہارے جنے ہوئے، تمہاری تربیت پائے ہوئے، آج ان کی شادی کر دی تو ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، بیوی کا ہر کہنا مانتا ہے، ماں کا کوئی لحاظ نہیں۔ نبی نے فرمایا ایسا دور آئے گا کہ جب ایسا ہونے لگے تو سمجھ لینا قیامت بہت دور نہیں ہے، بڑا بگاڑ دور نہیں ہے۔ اذا اطاع الرجل زوجته، جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے، اس کی بات کو مانے، وعق امہ، اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اور ماں کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی بڑے کبیرہ جو گناہ ہیں ان میں اہم اور تیسرا نمبر کا گناہ ہے، تیسرا نمبر کا بڑا گناہ ہے۔ میں اس موضوع پر نہیں جاؤں گا، صرف ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کو سناؤں۔ دیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ چلے 4 مہینے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی والے بیٹھے ہیں، سنو، تبھی تو فرمایا گا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا مین گیٹ ہے، وہ کھلے گا ہی جب باپ خوش ہو جائے گا۔ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، یہ بھی فرمایا جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، ڈھونڈتے کہاں ہو، ماں کو خوش کرو۔ اگر اس کا الٹا ہونے لگے کہ بیوی کی اطاعت کی جا رہی ہے، ماں کی نافرمانی ہو رہی ہے، اب وہ خبر آئیں گی جو آخر میں حضور سنائیں گے۔ پھر سنایا اذا ادنى الرجل صديقه واقصى اباه، جب تم دیکھو کہ آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ خوش رہتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہوٹلوں پہ کھاتا ہے، سیر و تفریح میں جاتا ہے، اور باپ سے کٹتا ہے، باپ سے دور رہتا ہے، باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر ان خبروں کا انتظار کرو جو حضور آگے سنائیں۔ آج یہ صورتحال ہے کہ نہیں؟ ہمارے نوجوان جتنے بچے ہیں دوستوں کے ساتھ خوش، منہ میں گھر میں آئیں گے تو منہ بگڑا ہوا، سودہ جواب نہیں دیں گے، پوری رات گھومتے رہیں گے، اور گھر میں ایسا آ رہا ہے جیسے کوئی پردھان منتری آ رہا منہ بگاڑ کر، نہ ماں کو سودہ جواب دے رہے، نہ باپ کو سودہ جواب دے رہے، نہ بہن بھائیوں سے خوش ہیں۔ یار دوستوں میں پوچھو کیا ہنسی ہیں ان کے، کیا گل چھرے اڑ رہے ہیں، ہوٹلوں پہ کھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب ایسا دور آ جائے کہ آدمی دوستوں کے ساتھ خوش، دوستوں کے قریب، باپ سے دور ہو جائے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں آواز بلند ہونے لگے، مسجدوں میں لوگ زور سے بولنے لگیں، مسجدوں میں لوگ دنیا کی باتیں کرنے لگیں، تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے، آگے جو خبر آئے گی۔ آج صورتحال یہی ہے، مسجدوں میں خوب تماشا ہوتا ہے، خوب بیٹھ کے دنیا کی باتیں کریں گے، کوئی 10 منٹ پہلے چلا گیا، کوئی 15 منٹ پہلے چلا گیا، تو سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح کچھ نہیں، بیٹھ کے گل بس زمین کی، پیسے کی، دولت کی، یہ باتیں کر رہے ہوں، بیاہ شادی کی۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ، اور اتنا ہی نہیں، ہم نے تو ایسے بھی واقعات دیکھے ہیں کہ رمضان المبارک میں افطار کے موقع پر، عین افطار کے موقع پر مسجد میں آئے، روزہ کھلنے والا ہے، کسی بات پہ ابے تبے شروع ہوئی تو اگاڑ کے دکھا دیا، اٹھک پٹک شروع ہو گئی۔ یہ سب تماشا ہم نے دیکھا ہے۔ دن بھر کی گرمی افطار کو وقت نکل گئی، نہ کھایا نہ پیا، ٹیمپریچر ہائی ہو رہا ہے اس کا، بے قابو ہو جاتے ہیں، گالی بکیں گے، ایک دوسرے کو پٹکیں گے، اگاڑ کے دکھا دیں گے۔ نبی نے ارشاد فرمایا جب مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، دنیا کی باتیں ہونے لگیں، تو پھر ان مصیبتوں کا انتظار کرنا جو ابھی آخر میں آ رہی ہیں۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ، آگے اور سنو، ارشاد فرمایا اِذَا سَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، جب اتنی تبدیلی آ جائے، بگاڑ اتنا ہو جائے کہ پورے خاندان کا، قبیلے کا، گاؤں کا، علاقے کا سب سے بڑا ذمہ دار، سب سے بڑا حرامی بن جائے، تو قیامت کا انتظار کرو۔ جو سب سے زیادہ ننگا ہے، سب سے زیادہ حرامی ہے، شرابی اور کبابی ہے، جب وہ قوم کا ذمہ دار بننے لگ جائیں تو سمجھ لینا قیامت آ چکی۔ معاف کرنا مجھے، کوئی ہو سکتا ہے یہاں مجمع میں ہو، سرپنچ سے لے کر اوپر عہدوں تک ایک طرف سے نظر ڈالو، جو جتنا بڑا ننگا ہے وہی ہمارا سروں کا تاج ہے۔ اگر کوئی داڑھی والا، کوئی دیندار الیکشن میں کھڑا ہو جائے تو جب نو کہ ہاں آیا بیچارہ کہا بس کی کہا کرے ہوئے یار مت دیو دے او فلانوں کے وہ کر دے گا، ٹائم پہ تہر ساتھ دے دے گا، لٹ بجا دے گا۔ اب جو شرابی ہو، جو کبابی ہو، حرامی ہو، زانی ہو، نکما ہو، بے حیا ہو، وہ جو سب سے بڑا ہے وہی ہمارے قوم کا ذمہ دار ہے۔ یہ نبی نے ارشاد فرمایا جب ایسا ہونے لگے تو اب خطرے کی گھنٹی قریب ہے، اب پورا نظام بگڑنے والا ہے۔
اب قیامت آنے والی ہے، آسمان ٹوٹے گا، زمین پھٹے گی، سمندر کی موجیں اٹھیں گی، طوفان آنے والا ہے، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ اذا ساد القبیلۃ فاسقہم، فاسق گنہگار کو کہتے ہیں جو اطاعت سے باہر نکل جائے، جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، کھلم کھلا عصیان کرتا ہو، اس کو فاسق۔ تو جب کسی قبیلے کا، خاندان کا، گاؤں کا، علاقے کا ذمہ دار سب سے بڑا فاسق اور گنہگار ہو تو سمجھو کہ قیامت ہے۔ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُوهُمْ، اور قوم کا ذمہ دار سب سے گھٹیا انسان ہو جائے۔ یہ تقریباً ملتی جلتی خبریں ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، جب دور ایسا آ جائے، نفاق کا زمانہ آ جائے کہ کسی آدمی کا احترام، اکرام، اس کی عزت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ احترام سے پیش نہیں آیا تو ہمارا کچھ بگاڑ دے گا۔ ڈر کی وجہ سے لوگ بات سرپنچ صاحب آج بیٹھ جائے، اور جب اٹھ کے جائے گا باپ بڑا بیٹی چول ہے، سب کے دل میں نفاق ہے، حرامی پناہ ہے، اس سے خوب معلوم ہے کہ یہ کتنا حرامی ہے، کتنا بدماش، لیکن اکرام کیوں؟ اس کی بدماشی کی وجہ سے۔ یا اگر سود پیش نہ آئے یا سود پتہ نہیں کہاں ہماری بدلہ نکال لے گا، ہمیں کسی مصیبت میں کھڑا کر دے گا۔ تو اکرم الرجل مخافۃ شرّی، میں سادہ لفظوں میں ترجمہ کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، نوبت کے مول صاحب نے ڈوکری کا کہہ دی، تب دعا یہ پکڑ بیٹھ جاؤ گے، سمجھانے کے لیے میں نے کہا اکرم الرجل مخافۃ شرّی، جب آدمی کا اکرام کیا جانے لگے اس کے شر سے بچاؤ کے لیے، کہ اگر اس کا اکرام نہیں کیا تو یہ ہمارا نقصان کر دے گا، اس لیے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، کھڑو کے سلام علیکم کرتے ہیں، آؤ بھائی سرپنچ صاحب بیٹھ جا، فلاں صاحب بیٹھ جا، اور جیسے کھڑو کے جائے گا بہت حرامی بھائی ایسا ہے، نو ہے، یہ ہے، رو ہے، ہزار برائیاں گنوا ہوگا۔ جب ایسا ہونے لگ جائے وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ارشاد فرمایا جب گانے والیاں اور ڈی جے عام ہو جائیں، دھیان کرنا ایک ایک نشانی پر، گانے والیاں ہے کہ نہیں، تمہاری شادیوں میں، بیاہوں میں سب گانے والے آتی ہیں، مجھے تو نام بھی معلوم نہیں ہے، مسلمان لڑکیاں ہیں، گاتی ہیں، ناچتی ہیں، اتنا تم حضرت جی کے جلسے میں اکٹھا نہیں ہوتے جیسے ناچ دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ڈھول ڈھماکے، ڈی جے۔ کل کا ایک قصہ ہمارے مدرسے کے پڑوس میں، سیکری بازار تم نے سنا ہوگا، وہاں ایک مہینے سے میچ ویچ چل رہا تھا، پڑوس کے گاؤں وہ جیت گیا، سیمی فائنل کیا ہوتا ہے اس میں پہنچ گیا، تو دو ڈی جے لا کے پورا گاؤں ناچا ہے۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی گئے، ہاتھ جوڑا، پگڑی ڈالی تو بھی نہیں مانے، بات تو مانتا ہے نہ مان سے، اور دن مان والی، اگر آج تم نہیں مانو گے تو کل اللہ بھی نہیں مانے گا۔ آج تم اللہ کی مانو تو اللہ تمہاری مان لے گا، سیدھا سا اصول ہے، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ اس کی خواہشیں، تمنائیں پوری کرے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں، آخرت میں وہ سب ہے جو تم چاہو گے۔ آج اللہ کی مرضی پوری کرو، کل اپنی مرضی پوری کروا لینا۔ یہاں ہم اس دنیا میں اپنی مرضی پوری کرنے نہیں آئے، اللہ کی مرضی پوری کرنا ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں، اس کا دیا ہوا کھاتے ہیں، ہم اس کے حکموں کے پابند ہیں، وہ جو کہے اس کو مانو، کل قیامت میں اپنی منوا لینا، یہ اللہ کہتا ہے۔ تو جب گانے والیاں عام ہو جائیں، ڈی جے عام ہو جائیں، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں پی جانے لگیں، آج مسلمان بچہ، مسلمان بچیاں کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، سب کے یہاں آپ کو ایسے مل جائیں گے، لڑکا مسلمان ہے شراب پی رہا، لڑکی مسلمان کی ہے شراب پیتی ہے، نوجوان جوا کھیل رہا ہے، سٹا لگا رہا ہے، خرچہ اس کا بڑھ رہا ہے، کہاں سے پورا کرے گا؟ تو ٹٹلو کاٹے گا۔ جب دور میں، زمانے میں، انسانوں میں اس قدر زوال آ جائے، اس قدر زوال آ جائے، اب حضور نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَقَذْفًا وَمَسْخًا، یہ سب روایت میں، ترمذی شریف کی روایت میں نبی نے ارشاد فرمایا جب تم ان خرابیوں کو دیکھنے لگو، جن کو میں بہت دیر سے گنوا رہا ہوں، جب تم ان خرابیوں کو دیکھو کہ یہ عام ہو گئی ہیں علاقے میں، مسلمانوں میں، تو پھر سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، پھر انتظار کرنا زلزلوں کا، پھر انتظار کرنا زمین کے پھٹنے کا، پھر انتظار کرنا انسانوں کی شکلیں بدلنے کا، پھر انتظار کرنا آسمان سے پتھر برسنے کا۔ مجھے بہت ڈر کے کہنا پڑتا ہے،
اللہ کی قسم آج کا مسلمان ان تمام برائیوں کو نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ کر رہا ہے۔ ہزاروں مدارس ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام بھی خوب ہے، لیکن نہ جانے کیوں یہ مصیبت ہے کہ مسلمان نہیں، مسلمان پوری طور پر مسلمان نہیں۔ کس کو کہتے ہیں مسلمان؟ مسلمان کا ترجمہ ہوتا ہے ماننے والا۔ اسلام اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دینا، اس کا ترجمہ، اسلام کا ترجمہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے سرنڈر کر دینا، جھکا دینا۔ مسلمان اپنے آپ کو جھکانے والا، یعنی جو مسلمان، جو انسان اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے سامنے جھکا دے وہی مسلمان۔ جو نماز نہ پڑھے، جو مسجدوں کی طرف نہ آئے، جو پاک نہ رہے، جو حرام کمائے، جو ٹٹلو کاٹے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ مجھے تو حدیث سے سناتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دور آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ بہت دھیان سے سننا اور یقین کرنا، اگر یقین نہیں کیا تو رہا سہا ایمان بھی چلا جائے گا۔ نبی نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہے، لوگ آئے ہوئے مسجد میں نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، گشت ہوا ہے، بیان سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، لیکن اس پوری مسجد میں ایک بھی ایمان والا نہیں ملے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو فخر سے مسلمان کہیں گے، لیکن ایمان رخصت ہو چکا ہوا، وہ صرف جسم ہی جسم ہے، روح نکل چکی ہے۔ یہ سب رسول اللہ کے ارشادات ہیں۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں خلاصہ بس وہی، جب تک انسان سیدھا ہے اللہ کا یہ نظام بھی سیدھا رہے گا۔ اور اگر انسان بگڑتا ہے، خصوصاً مسلمان اگر بگڑتا ہے، کافر بگڑے، مشرک بگڑے، اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا غصہ مسلمان کے بگڑنے سے۔ ایک طرف یوں کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، ایک طرف یہ کہتا ہے کہ قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے، ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور پھر ان سب سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہو۔ اللہ کو غضب آتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے، اور یہ بھی ایک رحمت بن کر آتا ہے کہ تمہارے گناہوں کا تھوڑا بہت کفارہ یہاں کر دے، آخرت کے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے آتا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں جن کو آپ محسوس کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ نے یہ جلسہ بلایا ہے، علماء کو بلایا ہے، تو پہلی ضرورت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ پہلی ضرورت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، رو، اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی کو بدلو۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ 80 سال کا مجرم ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہے اللہ میں گنہگار ہوں، میں نے بہت خطائیں کی ہیں، سچے دل سے کہے تو اللہ معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، حدیث شریف ہے۔ اللہ تعالی اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، رات میں اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا ہے کوئی ہے معافی مانگنے والا تاکہ دن کا گنہگار معافیاں مانگ لے، رات کا گنہگار معافی مانگ لے، اور یہ روزانہ کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ تو ہر روز اللہ آواز لگا رہا ہے، بندو کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہارا مالک، میں تمہارا رازق، میں تمہاری توبہ کا منتظر ہوں، آؤ توبہ کرو۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک اس کے غرغرہ میں، حلق میں سانس نہ پھنسے، یعنی بالکل موت کے آخر لمحے تک اللہ بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج تک خطائیں ہو گئی، جرم ہو گیا، معافی مانگو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی رحمت کا، اللہ کی معافی کا، اللہ کے عفو اور درگزر کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ کس قدر معاف کرنے والا۔ ہم ہر روز مسجدوں سے اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر، کیا ترجمہ اس کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کس چیز میں؟ اللہ ہر چیز میں سب سے بڑا ہے، معاف کرنے میں بھی سب سے بڑا ہے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا اپنی صفات میں بھی، تو ان صفات میں سے معاف کرنا بھی ہے۔ کوئی اتنا معاف کرنے والا نہیں جتنا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث سناؤ، بات کو ختم کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی بن گئی، نبی اللہ کی طرف سے نقل کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی
اللہ اعلان کرتا ہے اے انسان، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ تہبتے جمتے جمتے زمین پر پھیلتے پھیلتے یوں اونچے اٹھتے گئے اور آسمان سے لگ گئے، کوئی کر سکتا ہے اتنا گناہ؟ نہیں کر پائے گا، نہیں کر پائے گا۔ 60 سال 70 سال 80 سال کی عمر میں کتنا گناہ کرے گا؟ لیکن اللہ فرما رہے ہیں اے انسان، اگر تیرے گناہ اتنے ہیں کہ ان کو زمین پر بچھایا جائے اور ان کی پرت لگائی جائے، تہبتے ان کو جماتے رہیں اور وہ آسمان کی چھت کو چھو لیں، 500 سال کی مسافت ہے آسمان اور زمین کے درمیان، یہ بھی سن لینا، زمین سے آسمان کا فاصلہ حدیث میں 500 سال ہے۔ تیز رفتار سواری راکٹ یا جہاز کو دوڑاؤ، 500 سال تک دوڑاؤ تو بھی وہ آسمان تک نہیں پہنچے گا، یہ حدیث میں ہے۔ تو 500 سال کی یہ مسافت اور مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب زمین کی یہ چوڑائی، اس کو گناہوں سے اگر اے بندے تو بھر بھی دے، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے معافی مانگے، غفرت لک ولا ابالی، میں معاف کر دوں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا کہ میں نے اتنا گناہ معاف کر دوں۔ یا ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اے انسان اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر مجھ سے معافی مانگے میں معاف کر دوں گا، زمین بھر کر رحمت لے کر تیرے سامنے آؤں۔ اس لیے پچھلی ساری خطاؤں پر، گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، اور آئندہ کے لیے عہد کرو کہ 100% نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں گے اور اللہ کے جتنے احکام ہیں سب کو پورا کریں گے۔ اور سب سے بڑا حکم اپنی اولاد کو سنبھالو، اپنے بچوں کو سنبھالو اللہ کے لیے، ورنہ ہمارے بزرگوں کی، بڑے لوگوں کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر میوات کی صورتحال یہی رہی تو اگلی نسلیں مرتد ہوں گی، اگلی نسلیں مرتد ہوں گی، یعنی ان کے پاس اسلام نہیں رہے گا۔ تعجب ہوتا ہے، میں آپ بھی تھی آپ کو سناؤں، میرے مدرسے میں، امیر مدرسے میں 2 لڑکے آئے، 30-35 سال کی عمر رہی ہوگی ان کی۔ ایک طالب علم بھاگ گیا تو اس کو لے کر آئے، اس کے بھائی وائی چچا بچا کون تھے، وہ داڑھی بھی کٹی ہوئی، پینٹ پہن رکھا ہے، ہاتھ میں داغا باندھ رکھا تھا، کان میں بالی ڈال رکھی تھی، آپ لوگ سب جانتے ہیں، ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان ایسے سب، دیکھ کے بھی نہیں لگتا کہ مسلمان ہے، سلام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، پوری شکل بدلی رہتی ہے۔ تو وہ دونوں بیٹھے اور وہ منت سماجت کرنے لگے، مولوی صاحب ایک موقع اور دے دو، معاف کر دو، کوئی بات نہیں، داخلہ کر لو، فلاں کر لو۔ جب کافی دیر ہو گئی تو میں نے کہا چلو بھائی داخل تو کر لیں گے، لیکن مجھے کیا پتا تم ان کے گھر کے آدمی ہو، تم مسلمان بھی ہو، تم کہہ رہے ہو میں بھائی ہوں، تم کہہ رہے ہو میں چچا ہوں، مجھے کیا پتا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے تم مسلمان بھی نہیں ہو، تمہاری کان میں بالی ہے، ہاتھ میں دھاگا ہے، پاؤں میں دھاگا ہے، اور تم نے تو یہ سب کچھ بدل رکھا اپنا حلیہ، مجھے کیا پتا تم مسلمان ہو۔ ہاں جی مولوی صاحب کیسے بات کریں، مسلمان نہ کہوں۔ میں نے کہا اچھی یہی بات ہے تو آپ کلمہ پڑھ کے سنا دیں، میں مان لوں گا آپ مسلمان۔ تو یقین کرنا اللہ کی قسم دونوں بھائیوں سے کلمہ پڑھ کر نہیں سنایا گیا، 35 سال کی عمر، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھ کر نہیں سنایا۔ کہ مولوی صاحب پتہ نہ کہتے ہیں کلمہ، میں بھائی لا الہ الا اللہ نہیں جی ہم نہیں جانتے۔ تو جو 35 سال کی عمر میں کلمہ نہیں جانتا، ان کی گود میں جو بچہ پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ تو مرتد ہی ہوگا۔ میں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، آپ یہ بتائیں ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ اوپر نیچے، جب وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا تو نبی کا نام کہاں سے بتائے گا؟ میں نے کہا اچھا چلو اتنی موٹی تو بات تمہیں معلوم ہوگی، ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو بھی اس کو پتہ نہیں، نہ وہ مکہ کا نام لے سکا نہ مدینہ کا نام لے سکا۔ یہ کیسا مسلمان ہے جن کو یہی نہیں پتا کہ محمد الرسول اللہ کون ہوتے ہیں، وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، کہاں ان کی قبر مبارک ہے، تعلیمات کو آگے تو وہ جب جانیں گے۔ میں نے آخری بات ان سے پوچھی، اچھا یہ بتاؤ کہ پورے 24 گھنٹے میں کبھی تمہیں یہ خیال آتا ہے کہ مریں گے، قبر میں جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، حساب کتاب دینا، کبھی خیال آتا ہے؟ تو کہہ رہے اللہ کی قسم مولوی صاحب 24 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں، سال میں بھی کبھی خیال نہیں آتا، سال میں بھی کبھی خیال نہیں آتا۔ تو میں نے ان کو کہا اپنے بارے میں کہ دیکھو ہم بظاہر مدرسے میں بیٹھے ہوئے، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، رات دن ہم خدمت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی قسم کوئی گھنٹہ خالی جاتا ہوگا جب ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ مریں گے، قبر میں جائیں گے، نہ جانے پاس ہوتے ہیں فیل ہوتے ہیں، اور تم اتنی بے فکری زندگی گزار۔ تو میں یہ سنا کر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب ایسے لوگ اب موجود ہیں تو ان کی گود میں جو بچے ہیں وہ مرتد نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ یہ کیا سکھائیں گے؟ یہ کون سا کلمہ پڑھا دیں گے جب خود نہیں جانتے؟
وہ کیسے بتا دیں گے قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ وہ بچوں کو کیسے سکھائیں گے کہ محمد ہمارے نبی کا نام ہے؟ وہ کیسے بتائیں گے کہ محمد مکے میں پیدا ہوئے تھے اور مدینے میں ان کی قبر مبارک ہے؟ وہ کیسے سکھائیں گے کہ نبی کی یہ تعلیمات؟ اس لیے کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ سے کہہ رہا ہوں، ہماری مائیں بھی بیٹھی ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اللہ کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کرو، ان کی فکر کرو، ان کو سنبھالو، ورنہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، یہ کس پٹری پہ چل رہے ہیں۔ وہ پٹری اور وہ ڈگر جنت کی نہیں ہے، وہ خطرے کی گھنٹی ہے، وہ دوزخ کا راستہ ہے۔ نبی نے جنت کا کھلا ہوا راستہ بتایا ہے۔ کیا راستہ ہے؟ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صاف صاف بات حضور نے کہہ دی۔ تو ہم خود بھی نبی کی اطاعت کریں، اپنے بچوں کو بھی پابند کریں۔ ان بچوں کے اوپر محنت کرنے کی وجہ سے اگر آپ نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتے تو مت کرو، لیکن وہ فرض ہے بچوں کا خیال کریں۔ بات کافی طویل ہو گئی ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام سننے والوں کو، سننے والیوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تشکیل